بتائیں آپ کیا سمجھتے ہیں 9 مئی کے فیصلوں کے بعد جو فارمولا ایک بتایا جا رہا تھا، یہ آپ کو پتہ ہے تھیریز تو بہت ساری آ رہی ہیں، مائنس عمران پر پارٹی کو لایا جائے گا، وہ کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یوں کسی جماعت اور اس کے سربراہ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر سائیڈ لائن کرنا ملک کے جمہوری نظام کے لیے درست ہے؟ دیکھیں، پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ذاتی رائے لیں اور یہ کہیں کہ یہ 9 مئی کے مقدمات جن کے فیصلے آئے، جن کو سزائیں ہوئیں، جی ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے شاید اس کو اتنی سخت سزائیں نہیں دی جانی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس بات کو بھی تسلیم کرنے سے میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ کہا جائے کہ 9 مئی جو ہے وہ شاید ہوا ہی نہیں تھا، یا فالس فلیگ آپریشن تھا، یا اس کی کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ اس کے لیے کسی کمیشن بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ محمود رشید صاحب بھی ہمارے دوست ہیں، یاسمین راشد صاحبہ بزرگ ہیں، ان کے لیے کچھ نرمی ہونی چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 9 مئی کے روز جو کچھ ہوا کیا وہ درست تھا؟ 9 مئی کے روز آپ نے ملکی اداروں کے اوپر جس طریقے سے آپ حملہ آور ہوئے، اب یہ کہنا کہ جی وہاں موجود نہیں تھے، کس نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم سب نے نہیں دیکھا کون کون لوگ موجود تھے؟ نہیں، ابھی جیسا وہ بات کر رہے تھے نا، شاہ محمود قریشی صاحب تو کراچی میں تھے نا، وہ تو ایک جنون چیز تھی اتنے عرصے سے، اگر وہ جیل میں تھے which was not fair۔ جی میں گزارش کروں، دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب تو بری ہو گئے نا جی، کیا یاسمین راشد صاحب وہاں موجود نہیں تھی؟ کیا وہ تقاریر تو سر ان کی بھی تو ویڈیو سامنے ہے نا جس میں وہ روک رہی تھیں کہ اندر نہیں جانا، پرتشدد نہیں ہونا۔ جو اس سے پہلے جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا، اگر وہ ساری ویڈیوز آپ اپنے سامنے رکھ کے ان کو سنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کینٹ کی حدود بھی ٹوٹ گئی، آج وہ جو کہتے تھے کینٹ میں سیاسی اعتماد نہیں ہو سکتے، وہ بھی آج ہم نے توڑ دیا۔ پھر یہ کہا گیا کہ جس طریقے سے آج ہم احتجاج کرنے آئے ہیں، اب ہم یہاں فتح کر لیا ہم نے، کہ ملکی سلامتی اداروں کے اوپر جہاں انٹیلیجنس کے دفاتر ہوں، پشاور کے اندر آپ کے انٹیلیجنس کے آفس کے اوپر، ملتان کے اندر، فیصل آباد کے اوپر آپ جس طریقے سے فائرنگ کرتے ہوئے آپ کے پاس ویڈیو ساری موجود ہیں۔ اچھا، ان چہروں کو بھی آپ پہچان سکتے ہیں بار بار، اور پاکستان تحریک انصاف کے اس کے اوپر بدلتے ہوئے موقف بھی آپ ہر وقت سن سکتی ہیں۔ دیکھیں، علی مین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا، ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہمارے اپنے لوگ تھے، ہمارے کارکن تھے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں، ان کو معافی دے دی جائے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم معافی کا مطالبہ کریں، ہم یہ کہیں ٹھیک ہے محمود رشید صاحب کو بھی معاف کر دیا جائے، عمر چیمہ صاحب کو بھی معاف کر دی جائے، یہاں تک بات تو درست ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ نہیں کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ ہم نے کیا ہی نہیں، میں آپ یقین کریں بڑے جو ہے وہ دیانتداری سے ایک بات کہوں، میں کئی دوست احباب ہمارے جو اس وقت بھی جیل میں ہیں، ان کے الفاظ اگر آپ کے ٹی وی پہ بیان کر دوں تو آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم اپنے ہی اداروں کے بارے میں کس قسم کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ یہ سنم جاوید صاحب آج جب عمران خان صاحب گرفتار ہوئے، آپ کو یاد ہے کہ مائک ایک رپورٹر نے ان کے سامنے کیا تھا تو ان کا رپلائی کیا تھا کہ خان کی کو گرفتاری کرنے کے بعد انہوں نے ریڈ لائن ہماری اس کو عبور کر لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ ساری باتیں دیکھیں، سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ حملے نہیں کرتی، وہ سیاسی جماعتیں کوئی جو ہے اس قسم کے اقدامات نہیں کرتی کہ جس کے نتیجے میں ملک کے اندر کیوس پیدا ہو، ملک کے اندر افراتفری پیدا ہو۔ پرامن احتجاج کرنا پی ٹی آئی کا حق ہے، حکومت جو روکتی ہے جہاں پہ بھی لاٹھیاں برساتی ہے غلط کرتی ہے، چھاپے مارتی ہے غلط کرتی ہے، گرفتاریاں کرتی ہے غلط کرتی ہے، لیکن یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں اور گھر میں جا کے یا فتوحات کے نعرے لگائیں۔ سب کی ویڈیوز موجود ہیں، جو بار تقاریر کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، جو اعلانات کر رہے ہیں ہم نے کہاں جانا ہے ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اور اس سے پہلے اگر چلے جائیں، آپ کو یاد ہوگا اڈا پلاٹ کے اوپر جب جلسہ کرنے پاکستان تحریک انصاف گئی تھی، شیخ رشید صاحب کا وہ بیان آپ کے سامنے ہونا چاہیے، نکلو آگ لے کر نکلو اور ان گھروں کو جلا کے راکھ کر دو، یعنی اپنے مخالفین کے گھروں کو آگ سے جلا دو۔ یعنی اس قسم کی اگر آپ سیاست کریں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بہتر حل تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ 9 مئی کے فوری بعد پی ٹی آئی یہ کہتی کہ یہ غلطی ہوئی ہے، ہم سے یہ اس قسم کے بیانات نہیں جانے چاہیے تھے، جس کے نتیجے میں یہ واقعات رونما ہوئے۔ اب میں آخری منٹ آپ سے لوں، جوڑا جاتا ہے جی کہ میاں نواز شریف نے بھی بڑی فوج کے خلاف باتیں کی، جوڑا جاتا ہے خواجہ آصف نے بھی بڑی باتیں کی، یہ کہا جاتا ہے جی کہ ماضی میں بےنظیر بھٹو صاحب بھی فوج کے خلاف باتیں کیا کرتی تھی۔ بھائی کیا کرتی تھی باتیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ان کی فوج کے خلاف باتیں کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرنا اور اپنے حساس اداروں کے اوپر دفتروں پر حملے کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ان کو جب آپ مکس کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو شاید صحیح آپ جائزہ نہیں لے پاتے۔ پھر یہ بھی کہا گیا، کل سے میں کمپین دیکھ رہا ہوں کہ جی سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ کرنے والے تھے
भाई तारक अजीज डिस्क्वालीफाई हुआ, मियां मुनीर साहब डिस्क्वालीफाई हुए, अख्तर रसूल साहब डिस्क्वालीफाई हुए, जो सिर्फ जंगले के ऊपर जाके उन्होंने चढ़े थे सुप्रीम कोर्ट के जंगले के ऊपर, ना अंदर दाखिल हुए, ना तोड़ फोड़ की, ना हमला किया, ना फायरिंग की, ना गन उनके हाथ में थी। सब ये बताइए फिर, बिल्कुल एहतजाज करना हर पार्टी का हक है ये जमहूरी इक़्तिदार में, लेकिन अब ये बताएं कि ये एहतजाज, अब जितनी तहरीक है ये पुरअमन रहेगी? क्योंकि हर बार हम देखते हैं जब इस तरह के बयानात आते हैं कि हम कफन अपने सर पे लेके घरों से निकलेंगे और जाके हम चढ़ाई कर देंगे, जब इस तरह के बयानात आएंगे तो डोंट यू थिंक कि आप वो रीजंस दे रहे हैं इस हुकूमत को कि वो कोई ना कोई इस तरह का इकदाम करे? शजिया, हमें पॉलिटिकल पार्टी है और पीस ऑफ माइंड के साथ जो है वो हमेशा कोशिश की है। आप देखेंगे 2022 से लेके इससे पीछे चले जाएं, कभी हमने एक गमला नहीं तोड़ा। आखिर क्या वजूहात बनी कि 2022 के बाद हमारे वर्करों को जेलों में भी डाला गया, दहशतगर्दी के पर्चे भी हो गए। सबसे बड़ी मिसाल खान साहब पे तो डबल सेंचुरी हो गई। तो आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि वो हमने वहां पे किया। हम तो घर के बाहर भी निकले तो हमारे पे पर्चा होगा। मैं खुद 1 साल जेल में रहा, मैंने कब किसी को कहा रिकॉर्ड पे चीजें हैं। मतलब आप सोच लें कि मेरी फैमिली ने सफर किया, सब ने सफर किया, हालांकि हम वो लोग हैं जो मतलब हम समझते हैं कि जी मुल्क के अंदर हमारी अगर एक्टिविटीज होंगी तो वो पॉलिटिकल होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी ये नहीं कहा कि जी तोड़ फोड़ करो, लोगों के घरों पे हमले करो या तंसीबात पे हमले करो। मेरे नॉलेज के मुताबिक नेवर, नॉट ए सिंगल सेंटेंस कभी कहा गया हो मेरी नॉलेज के मुताबिक। ठीक सर, आप जिस नजरिए की बात कर रहे हैं, अब हम देखें तो सेंटर में जैसे आप इनके साथ बैठने को तैयार नहीं थी, आप कह रहे थे कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये जाली मैंडेट की है, चोरी का मैंडेट है। लेकिन फिर हमने देखा है केपी में किस तरह से 5-6 के फॉर्मूले के तहत मामला तय हो गए, बैठ भी गए, बगल गिर भी हो गए। सर फिर ये असूली सियासत तो ना हुई ना, जहां अपना मतलब हुआ साथ बैठ जाना है, जहां मतलब नहीं है तो फिर असूली सियासत की बात आ जाए। शजिया, आप ये भी सोचें कि किस तरीके के साथ हमारी स्पेशल सीट, पहले तो हम 15 सीटों वालों ने हमारी गवर्नमेंट पे कब्जा, जो हमारी होने वाली गवर्नमेंट थी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बन गई, चाहे वो प्रोविंशियल वो तो हो गया ना, वो जो मिली मखसूस नशिस्तें उनकी भी मंतक नहीं समझ आती। स्पेशल सीट आप देखें ना, स्पेशल सीटों के जो फैसला आया, क्या वो मैंडेट रखते थे? उस फैसले ने जो है केपी के अंदर कितना क्योस पैदा किया कि हमारी 25 सीट्स हमसे छीन ली गई। इतना डर क्या था सर? अगर आप वैसे चले जाते सर, अगर आप उनके साथ कोई फॉर्मूला तय किए बगैर करते तो मेरे ख्याल से आप 7 से 8 सीटें ले सकते थे, बजाय ये 6। 1 सीट तो बल्कि आपने दे दी अपोजिशन को भी। मेरी बात सुने ना, उसके ऊपर हमारी 4 सीटें और चली गई केपीके के अंदर। देखिए, वहां की लोकल लीडरशिप ने जो फैसला किया उसको पॉलिटिकल कमेटी ने इंडोर्स किया। इसके ऊपर मजीद अब मेरे ख्याल में हमारा तबसरा बनता नहीं है।